یہ درخت انتہائی گہری اس کی جڑیں ہیں، 20-25 فٹ تک اس کی جڑیں یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ حلال جانوروں کی حلال لڑائی، شکار گورنمنٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، بلکہ جو شکار کرے اس کو پیسے دیتی ہے۔ اتنے زیادہ تعداد میں یہاں پہ ہرن ہے۔ دیکھا اچانک کہ دوڑتی ہوئی خوب فراٹے بھرتی ہوئی بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہرنی آئی اور نبی علیہ السلام کو آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ شکاری اس بات کو دیکھ کر حیران ہو گیا، نبی علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ صحابی رسول بن گئے۔ ہم لوگ جس وقت جاپان میں ہیں، نارا پارک، یہ ان کا تاریخی اور قومی اور بڑا پارک ہے۔ اس میں یہاں ہرن سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ان کو کھلاؤ پلاؤ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، اور بے شمار چاروں طرف مستقل پھیلے ہوئے ہیں، اور گرینری بہت زیادہ ہے، درخت بڑے اونچے اونچے اور درخت ہیں۔ اس کا رات کو گوشت بھی کھایا جی ہم نے، اور ہمارے میزبان ہیں، انہوں نے اللہ انہیں جنت کی نعمتیں کھلائے، تو یہ ہرن کا گوشت رات کو انہوں نے کھلایا۔ یہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ ہرن کا شکار گورنمنٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، بلکہ جو شکار کرے اس کو پیسے دیتی ہے۔ اتنے زیادہ تعداد میں یہاں پہ ہرن ہے۔ اب جیپنیز جو ہے وہ کہتے ہیں ہرن شکار کر کے چلو مزہ تو آتا ہے، گوشت کو کیا کریں، اور پیسے وہ دیتے ہیں کہ جب وہ ان کے جو ہے نا وہ کچھ باڈی پارٹ سرکار کو جمع کرایا تو سرکار تب پیسے دیتی ہے۔ تو پھر مسلمانوں کی تو یہاں جو ہے نا وہ بونس میں مل گیا۔ تو جاپانی جو ہے لوگ شکار کرتے ہیں، مطلب شکار وہ گن والا نہیں ہوتا، روٹین سے دوسرا شکار کوئی جال ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو بلاتے ہیں آؤ بھائی اسے ذبح کرو، اور مسلمان گوشت لے جاتے ہیں اور وہ اپنا سرکار کو جمع کرا کے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جاپان میں مسلمانوں کو اس طریقے سے گوشت کھلا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، شام کا ٹائم ہے، اب یہ سب اپنے اپنے آرام پہ جا رہے ہیں، مغرب کا وقت قریب ہے، ہم لوگ ابھی آئے ہیں۔ یہ درخت انتہائی گہری اس کی جڑیں ہیں، یہ تقریباً 20-25 فٹ تک اس کی جڑیں یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اس درخت کی جڑیں یہاں تک آ رہی ہیں، بہت اونچا بڑا خوبصورت گھنا درخت ہے یہ ماشاءاللہ۔ یہاں بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، شام کا ٹائم ہے، اب یہ سب اپنے اپنے آرام پہ جا رہے ہیں، مغرب کا وقت قریب ہے، ہم لوگ ابھی آئے ہیں۔ تو ہرن کا سیرت کے ساتھ ایک واقعہ بھی بڑا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ واقعہ تو مشہور و معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک ہرنی نے آپ کو سلام کیا، پکارا، آپ رک گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی نے شکار کیا ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو میرا بچہ فلانی جگہ پہ بھوکا ہے، مجھے اتنی دیر کی اجازت مل جائے کہ میں اس کو فیڈ کرا کے آ جاؤں، جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کر کے آ جاؤں۔ تو ہرنی نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس شکاری کو بولا کہ بھائی تم اس کو چھوڑ دو، یہ واپس آ جائے گی۔ میں نے کہا ہرنی واپس آ جائے گی، کیسے یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ میں محمد تمہیں گواہی دے اس کی ضمانت دیتا ہوں، آئے گی واپس۔ نہ آئی، ضمانت دے دی ہے۔ تو خیر اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں، چھوڑ دیا۔ اب نبی علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ غیر مسلم بھی انتظار کر رہے ہیں، غالباً یہودی تھا جو بھی تھا، دونوں انتظار کر رہے ہیں، اور اس کو یقین تھا کہ واپس نہیں آنے لگے۔ لیکن وہ ہرنی جانور تھی، نبی علیہ السلام کو قول دے کے گئی کہ میں واپس آؤں گی۔ تو وقت کافی گزر گیا۔ اس کے بعد جب غروب ہونے لگا، قریب وقت آنے لگا، تو اس کو تو یقین تھا کہ اس نے نہیں آنا۔ پھر دیکھا اچانک کہ دوڑتی ہوئی خوب فراٹے بھرتی ہوئی بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہرنی آئی اور نبی علیہ السلام کو آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اب مجھے حوالے کر دیں شکاری کے۔ وہ شکاری اس بات کو دیکھ کر حیران ہو گیا، نبی علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ صحابی رسول بن گئے۔ غور کرنے کی بات ہمارے لیے کیا ہے اس واقعے میں؟ واقعہ تو بہت اچھا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کے لیے بہت عمدہ، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟
وہ ایک جانور ہونے کے باوجود اس نے اپنے قول کے اوپر عمل کیا۔ ہم بھی تو دن میں کئی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اور اپنے اقرار کو توڑتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے قول کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ دو ہرن ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ نا بغیر پیسوں کے ریسلنگ دیکھ لیں ہرن کی۔ وقاص بھائی یہ ذرا کشتی دیکھ لیں۔ ہاں، حلال جانوروں کی حلال لڑائی۔ صلح کراؤں جا کے کہ میرے پہ ہی نہ آ جائے۔